اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، بہت احسان ہے کہ ایک بار پھر ہماری زندگی میں رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ہم اللہ کی رحمتوں کے ساتھ، خاص عنایتوں کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ان رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر عمل کا ثواب اور اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا ہم سب پر لازم ہے کہ ہم پورے ذوق اور شوق کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ اس کے ایک ایک لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ مسند احمد کی ایک روایت میں اس مہینے کو مبارک مہینہ کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد جاءکم رمضان شہر مبارک، تم پر رمضان آ گیا ہے جو ایک مبارک مہینہ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو بعض پر، بعض راتوں کو بعض پر، بعض دنوں کو دوسرے دنوں پر، بعض انسانوں کو دوسرے انسانوں پر، اور اسی طرح دیگر اشیاء میں بھی بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو باقی مہینوں پر جو فضیلت عطا کی ہے، اس میں جو بھی ہمارے لیے خیر و برکت اور بھلائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا، ہم پر روزہ فرض کیا، اس کے دن کے روزے کو باعث اجر بنایا، اور رات کے قیام کو اگر کوئی شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے انسان قیام کرے تو اس کے لیے بے پناہ اجر و ثواب اور بخشش کا ذریعہ بتایا۔ اسی طرح ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس مہینے میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا، گویا ایک کھلا انویٹیشن ہے، ایک دعوت عام ہے کہ جو بھی شخص جنت میں داخلے کا خواہش مند ہے وہ اس مہینے میں محنت اور کوشش کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنائے اور اللہ تعالیٰ کی اس اوپن انویٹیشن سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ شیاطین قید ہیں۔ بعض لوگوں کو اس بات پر یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اگر شیاطین قید ہیں تو پھر بھی ہم برے کام کیوں کرتے ہیں، پھر غلط کام کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ سال کے 11 مہینے جب ہم شیطان کے راستے پر چلیں تو پھر جب شیطان بند بھی ہو جائے تو اگرچہ نیکی کے مواقع زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا اپنا نفس، اس کے اندر کا شر، اس کے اندر کی برائی بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے، جس کو دیکھنے اور جس کا جائزہ لینے کا ہمیں موقع ملتا ہے، اور اصلاح اور تزکیے کا ایک بہترین ذریعہ بنتا ہے یہ روزہ اور یہ قیام اور رمضان میں اللہ کی رحمتیں کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ شیاطین کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیرونی اسباب کو کنٹرول کر کے ہمیں نیکی کے زیادہ سے زیادہ مواقع عطا کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کے اندر کا جو شیطان ہے، یہ انسان کا جو نفس ہے، وہ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ دراصل اسی کی اصلاح اور تزکیے کے لیے ہی تو رکھا گیا ہے تاکہ ہم ان مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنی اصلاح کر سکیں۔ رمضان میں چاند دیکھ کر جو دعا پڑھنے کے لیے ہمیں بتائی گئی ہے، اس کے الفاظ بھی بہت خوبصورت ہیں۔ اگر آپ نے کل چاند نہیں دیکھا تو آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نیا چاند جب بھی دیکھا جائے یہ دعا پڑھی جائے۔ اگر اس دعا کے الفاظ پر اگر غور کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں معنی کا ایک سمندر ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فصوموا 30 يوما۔ صحیح مسلم کی اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو افطار کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 روزے پورے کر لو۔ تو گویا ہمیں روزہ رکھنے کے لیے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کل کی اس مشینی زندگی میں عموماً ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ چاند دیکھنا بھی کوئی کام ہے۔ لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھیے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا اور چاند کا دیکھنا اور نہ دیکھنا برابر نہیں۔ چاند دیکھنے سے بالکل انسان کی کیفیت ہی بدل جاتی، بلکہ پہلی رات کے چاند کو جو ہلال کہا جاتا ہے اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے
کہ ہلال کے معنی ہوتے ہیں زور سے پکارنا. تو چاند کو دیکھ کر ایک طرح سے شور اٹھتا ہے کہ وہ چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، تو اس بنا پر اس کو ہلال کہا جاتا ہے. بہرحال چاند دیکھ کر جو دعا پڑھنا مسنون ہے وہ ہے اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. گویا ہم مہینے کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ سے چند چیزیں مانگتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ وہ کیا ہے. امن، ایمان، سلامتی اور اسلام. ان سب کے اندر جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ امن کا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امن انسان کی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. امن ہو تو انسان عبادت کر سکتا ہے، امن ہو تو انسان دوسروں کی خدمت کر سکتا ہے، امن ہو تو قومیں ترقی کرتی ہیں. لہٰذا ہم سب کی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کو اپنی ترجیحات بنائیں. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی خوش رہیں، اطمینان سے رہیں، زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو ہوں اور آخرت میں بھی امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکیں، سلامتی کے ساتھ اس سلامتی کے گھر میں داخل ہو سکیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا کے اندر ایسے کام کریں کہ جس سے ہم امن اور سلامتی کا ماحول پیدا کر سکیں. یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے اور ہماری پوری قوم کے لیے بھی ضروری ہے، اور اقوام عالم کے درمیان مملکت اسلامیہ پاکستان کو اسلام کی صحیح نمائندگی کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس خطے کو امن کا خطہ بنائیں. یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم پوری طرح اپنی زندگی میں، اپنے آس پاس، اپنے ماحول میں امن کی فضا قائم کریں گے. ایک اور دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے. اے اللہ یہ چاند ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے. اے چاند ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے. اس دعا کے الفاظ پر بھی جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں بھی چاروں چیزیں بیان ہوئی ہیں: امن، ایمان، سلامتی اور اسلام. امن اور ایمان کا تعلق ہمارے داخل سے ہے، یعنی دل سے ہے، اور سلامتی اور اسلام کا تعلق ہماری ظاہری زندگی سے ہے. حقیقت میں مومن ہے ہی وہ جس سے دوسرے لوگ امن میں رہیں. اسی طرح مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ سلامت رہیں. رمضان کا چاند ہمیں ان دو چیزوں کی دعوت دے رہا ہے کہ اس مہینے میں داخلی طور پر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور خارجی طور پر ہم اپنے ماحول کے اندر امن اور سلامتی کو رواج دیں. اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہاں واقعی ہم نے اپنے اس مہینے کا حق ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، ہر طرف نیکی کا ایک سما نظر آتا ہے. ایسے میں ہمیں ہر اس کام سے بچنا چاہیے کہ جس سے امن میں خلل آتا ہو، جس سے دوسروں کی جان مال کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچ سکتا ہو. نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات چاند دیکھتے ہی ہم اپنی خوشی کا اظہار شور ہنگامے کے ساتھ کرتے ہیں. بعض اوقات فائرنگ کی آواز شروع ہو جاتی، کھلی فضا میں گولیاں برسنے لگتی، اور کچھ لوگوں کے لیے رمضان کی پہلی رات دنیا سے رخصت ہونے کا وقت بن جاتی ہے. آخر ہم کب تک دوسروں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے رہیں گے؟ ہم کب تک اپنے آس پاس کو فتنے اور فساد کی جگہ بنائے رکھیں گے؟ ہمیں اپنے طرز عمل پر غور کرنا ہے. ہمیں اس رمضان میں اپنے سے عہد کرنا ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اپنے ہاتھ اور زبان کے ساتھ دوسروں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، بلکہ اجتماعی طور پر امن کی اس فضا کو رواج دیں گے، اور اس کے لیے سب جو بھی کوشش ممکن ہو سکی کریں گے، کیونکہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے. ہمیں ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، ہمارا حساب ہوگا. اللہ تعالی ہمیں بار بار امن، رحمت،
सलामती, बरकत की ये फिजा इसलिए दे रहा है ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। रमजान फिर एक बार हमारी जिंदगियों में आया है ताकि हम सिर्फ जाती इबादत पर ही तवज्जो नहीं दें, बल्कि उसके साथ साथ हम इज्तिमाई तौर पर एक दूसरे के साथ हमदर्दी, गमखारी और दूसरों की जान माल, इज्जत और एहतराम, इन चीजों को भी रवाज दें। हम देखते हैं कि अल्लाह के हबीब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा तामीर किया था तो उन्होंने एक दुआ मांगी थी कि रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिनन, कि ऐ अल्लाह तू इस शहर को अमन वाला बना दे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी दुआ कबूल की और हम देखते हैं कि आज तक वो शहर अमन वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना को हरम करार दिया। ये वो शहर है जहाँ पर किसी इंसान तो क्या किसी जानवर को तकलीफ देना भी गुनाह है, हत्ता के पौधे तोड़ना, पत्ते तोड़ना और मुख्तलिफ तरह से किसी भी चीज को नुकसान देना हराम करार दिया गया है। ये सिंबल है हमारे लिए अमन के। अमली तौर पर अल्लाह ताला ने उन जगहों को पुरअमन बनाकर हमारे लिए एक मिसाल कायम कर दी है कि हम जहाँ कहीं भी रहते हों वहाँ अपने आसपास को पुरअमन बनाएं। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारी नमाज भी हमें अमन का सबक देती है। रमजान में दिन में तो रोजा रखेंगे, लेकिन रात को इशा की नमाज के साथ तरावीह का एहतमाम भी करेंगे। हर रोज कई इजाफी रकअतें पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, उससे हमें क्या सबक लेना है। अगर देखा जाए तो हमारी नमाज भी हमें सलामती का सबक देती है। नमाज के इख्तिताम पर हम दोनों तरफ सलाम करते हैं, गोया अपनी जबान से ये अल्फाज बोलते हैं कि हमारे दाएं और बाएं जो भी मखलूक है उन सब के लिए हमारा सलामती का पैगाम है, सलामती की दुआ है। फिर ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा मोमिन नमाज से उठने के बाद वो काम शुरू कर दे जिनमें फसाद और बिगाड़ हो और अमन अमल की खराबी हो। नमाज के फौरन बाद जो दुआ हमें सिखाई गई है उसके अल्फाज भी कुछ यूं हैं, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। ऐ अल्लाह तू सरासर सलामती है और सलामती तेरी ही तरफ से है। तो गोया अल्लाह ताला की हम एक सिफत बयान करते हैं और वो सिफत क्या है? अस्सलाम। अल्लाह सुब्हानहू ताला खुद अस्सलाम है, तो वो सलामती को कितना पसंद करता होगा। अगर ये रमजान हमें सलामती का सबक नहीं देता और हमारी जिंदगी में वो चीजें नहीं आती जो हमारे लिए अमन और सलामती का जरिया बने, तो फिर हमने इस रमजान से क्या पाया। लिहाजा रमजान के आगाज में ही जो दुआ हम मांग रहे हैं उसमें हम उन कामों और उन बातों की तौफीक भी मांग रहे हैं जो अल्लाह को पसंद है, जिनसे अल्लाह राजी होता है। लिहाजा सिर्फ दुआ ही नहीं करना, कोशिश भी करना है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए कि वाकई हम इस रमजान को अपने पिछले तमाम रमजानों से बेहतर बना सकें, हर एतबार से, इबादत के एतबार से भी, इंसानों की खैरखाही और हमदर्दी के एतबार से भी। हम सबको अपने इस रमजान के महीने में कोशिश करना है कि दाखिली तौर पर हमारे अंदर अमन और ईमान मजबूत हो और खारजी तौर पर सलामती और इस्लाम की फिजा हो, और सलाम को खूब खूब रवाज दें ताकि हमारे आसपास अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतें और बरकतें नाजिल हों और खुद हम सब पर भी। सही मुस्लिम की एक हदीस में आता है, इज़ा कान रमज़ान फुतिहत अब्वाबुर रहमा, जब रमजान आता है तो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। दूसरी हदीस में आता है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। गोया दुनिया में रमजान के मौसम में हम सब के लिए नेकियों के मौके कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। उन मौके से फायदा उठाने के लिए इंसान के अंदर सलाहियत भी बढ़ जाती है। जब सब लोग मिलकर इज्तिमाई तौर पर कोई इबादत करते हैं, मसलन दिन का रोजा और रात की तरावीह, क़यामुल लैल, तो उसमें इंसान के लिए और ज्यादा सहूलत पैदा हो जाती है। रमजान अल्लाह ताला का एक खास इनाम है अपने बंदों पर, और इसमें बंदों को नेकी की तरफ बुलाकर और उनके लिए नेकी की फिजा को हमवार करके अल्लाह ताला ने अपनी खास रहमत हम सब पर की है। लिहाजा हम सब के लिए लाजिम है कि इन मौके से खूब खूब फायदा उठाएं, ऐसे काम करें जिनसे अल्लाह ताला राजी हो। और क्यों ना करें, इसलिए कि हमने दुआ भी मांगी कि अल्लाह तू हमें तौफीक दे उन कामों की कि जिनको तू पसंद करता है। और जाहिर है कि जब इंसान वो काम करेगा जो अल्लाह ताला को पसंद है, तो अल्लाह की खास रहमत का मुस्तहिक भी होगा। और इसी तरह अल्लाह उन कामों की तौफीक दे जिनसे तू राजी हो जाए, क्योंकि बंदा मोमिन की जिंदगी का मतलूब और मकसूद ही यही होना चाहिए कि उसका रब
खालिक कायनात उससे राजी हो जाए। जो दुआ हमने मांगी उसमें हमने अल्लाह ताला को अपना रब कहा, रब्बी व रब्बुक अल्लाह, कि ऐ चांद मेरा और तेरा रब अल्लाह है। कौन है वो रब? जो हम सब का खालिक है, जो हमारा मालिक है, हमारा परवरदिगार है। उसी की तरफ से हम आए हैं, उसी की तरफ लौट कर जाना है और उसी के सामने यौमुल हिसाब को खड़े होना है और उसी की रहमत हमें इस दुनिया में और आखिरत में मुश्किलात से निकालने वाली है। लिहाजा अगर इस महीने में रहमतों के दरवाजे खुलते हैं तो हमें उन दरवाजों में दाखिल होने की फिक्र करनी चाहिए। वो रहमतों के दरवाजे क्या है? दरअसल नेकी के मौके। लिहाजा हर छोटी बड़ी नेकी से खूब खूब फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। एक और हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा दखल रमज़ान फुतिहत अब्वाबुल जन्नह व गुल्लिक़त अब्वाबु जहन्नम, कि जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। दूसरे लफ्जों में नेकी के मौके आम कर दिए जाते हैं और गुनाहों पर रोक लगा दी जाती है। एक और हदीस में आता है कि फी रमजान तुफ्तहु फीही अब्वाबुस समा, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यानी रमजान जब आता है तो आसमान के दरवाजे खुलते हैं। आसमान के दरवाजे खुलने का मतलब ये है कि इंसान के नेक अमाल ऊपर चढ़ते हैं, इंसान की दुआएं ऊपर जाती हैं और दरवाजे खुले हैं तो दुआओं की कबूलियत के मौके बढ़ जाते हैं। व तुग़लक़ु फ़ीही अब्वाबुन नार, और आग के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। गोया इंसानों के लिए ऐसे मौके मुहैया किए जाते हैं कि वो गुनाहों के रास्तों पर न जाएं। यानी इंसान की तबीयत के अंदर खैर और भलाई का एक जज्बा पैदा हो जाता है, नेकी का शौक पैदा हो जाता है और बुराइयों से बचने की एक कुव्वत पैदा हो जाती है। क्योंकि इंसान जो जो रोजा रखता चला जाता है उसके अंदर एक खास तकवा की कैफियत पैदा होती। तकवा की वो कैफियत इंसान को बुराइयों से बचने में मदद देती है, नेकियों की तरफ जाने में उसका शरह सदर करती है। तो रमजान की हर रात एक पुकारने वाला पुकारता है, वो युनादी मुनादिन कुल्ल लैलतिन, एक पुकारने वाला हर रात पुकारता है, या तालिबुल खैरि हलुम्मा, ए खैर के चाहने वाले, ए खैर के तलबगार, ए नेकी के शौकीन, हलुम्मा, तेजी से आगे आओ, आगे बढ़ो, देर न करो। इसलिए कि ये चंद गिनती के दिन हैं, गिने हुए लम्हात हैं, ये गुजर न जाएं, इनसे भरपूर फायदा उठा लो। ओ या तालिब शर्र अमसिक, और ए बुराइयों के तालिब और ए बुरे काम करने वाले, अब तो रुक जा, क्योंकि अल्लाह ने इस महीने में बुराई करना मुश्किल और नेकी करना आसान कर दिया है। ये सुनन अन-नसाई की रिवायत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर रहमत के दरवाजे खुलते हैं तो उससे किस तरह फायदा उठाया जा सकता है? पहली बात तो ये कि जब भी इंसान को कोई काम करना होता है तो उसमें उसको हमेशा जो चीज मोटिवेट करती है वो किसी भी चीज का फायदा या अच्छा नतीजा और रिवॉर्ड है। रमजान में इंसान को हर अमल का कई गुना ज्यादा सवाब मिलता है, इसलिए ये चीज उसके लिए बहुत मोटिवेशन का जरिया बनती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा नेकियां करूं। रोजा तो इंसान रखता ही है, लेकिन उसके साथ साथ कुरान मजीद की तिलावत की कसरत, जिक्र अज़कार, तौबा इस्तिग़फ़ार और सदका खैरात भी इंसान खुले दिल से करता है और ये तमाम चीजें अल्लाह ताला की रहमत को दावत देती हैं। हदीस में आता है कि इंसान के हर अमल का अजर 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ाया जाता है। यानी डिपेंड करता है कि इंसान के अमल की क्वालिटी क्या है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सिवाय रोजे के, क्योंकि वो मेरे लिए है और मैं ही उसका अजर दूंगा। बंदा अपनी ख्वाहिश को, अपने खाने को मेरे लिए छोड़ देता है। तो इससे पता ये चलता है कि रोजे का अजर बेपनाह है। इंसान रोजे से है या नहीं, ये एक राज है जो सिर्फ अल्लाह को मालूम होता है। और चूंकि ये बंदे और अल्लाह के बीच में ऐसी इबादत है जो खालिसतन अल्लाह ही के लिए की जाती है, इसलिए इसका अजर भी अल्लाह ने बेपनाह रखा। और अजर का ये शौक, अजर की ये खबर हमारे अमल में और ज्यादा कुव्वत लाती है। और ये अजर कितना है, अल्लाह ताला ने एक तरह से सरप्राइज रखा है कि जब इंसान क़यामत के दिन अपने रब से मुलाकात करेगा तो उस वक्त देखकर हैरान हो जाएगा, क्योंकि ये अजर अल्लाह ताला ने किसी को बताया ही नहीं। गोया लामहदूद अजर है, अनलिमिटेड। अब आप देखिए कि किसी भी ऐसे रिवॉर्ड और किसी भी ऐसे सिले की आप दुनिया में तवक्को ही नहीं कर सकते कि जो कभी खत्म ना हो, जिसको आप गिन ना सके, जिसको आप शुमार ना कर सके। दुनिया का बड़े से बड़ा इनाम गिना जा सकता है, तोला जा सकता है,
नापा जा सकता है, वो एक हद के अंदर होता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये कितनी खास रहमत है कि उसने हमें एक ऐसी इबादत का पता दिया कि जिसके जरिए हम उस बेपनाह अजर को पहुंच सकते हैं। बात यह है कि इंसान के जो भी अमाल है वो दो तरह के हैं, यानी नेक अमाल दो तरह के होते हैं। एक वो जो इंसान मामूल के मुताबिक करता है और लोगों के बीच में करता है, मसलन नमाज है, हज है, ज़कात है। जब इनमें से आप कोई भी अमल करते हैं तो दूसरे लोगों को पता चल जाता है। इसके बरक्स दूसरी तरह का अमल जो सिर्फ अल्लाह को पता होता है, बंदों को उसकी खबर नहीं होती, और उसमें रोजा है या फिर खुफिया सदका कि इंसान का दायां हाथ दे और बाएं को खबर ना हो, लेकिन वो भी जिसको देगा उसको तो इल्म हो ही जाएगा अगर अवामुन नास को ना भी पता चले। ये बात बहुत अहम है कि ये काम इंसान का सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। इखलास के साथ किया हुआ छोटा सा काम भी बहुत बड़े अजर सवाब का जरिया बनता है और अल्लाह ताला उस पर बहुत खुश होता है, क्योंकि अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और जब हम वाकई सबसे बेनियाज होकर सिर्फ उसकी खुशी में कोई काम करते हैं और जिसको सिर्फ वो जानता है, तो उसका अजर सवाब भी वो अपने जिम्मा लेता है। वो तो कायनात का बादशाह है, उसको देने में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं, उसे किसी से पूछना नहीं, उसे कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए जब वो देने पे आएगा अजर सवाब, तो फिर उसका अंदाजा कोई इंसान कर भी नहीं सकता। ये कितनी बड़ी उसकी रहमत है कि उसने हमें ऐसी इबादत का मौका दिया कि जो हमारे लिए सरासर खैर व भलाई का बायस है। ऐसे मौके भी पैदा किए, फिर हमें तरीका भी सिखा दिया, फिर इसका रिवार्ड भी बता दिया। अगर ऐसे में भी हम सही तौर पर उससे फायदा ना उठाएं तो फिर वही महरूम होगा जो वाकई महरूम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मुआफिक माहौल में हम क्या नेकियां करें, कैसी नेकियां करें कि जिससे हम अल्लाह ताला को राजी कर सकें और वो हमसे खुश हो जाए। इसमें भी दो तरह की नेकियां, एक वो जो सिर्फ हम अकेले अपनी जात के लिए करते हैं, मसलन नमाज पढ़ना, नवाफिल पढ़ना, कुरान मजीद की तिलावत करना, अच्छी इस्लामी किताबें पढ़ना, जिक्र अज़कार करना। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम खिदमत खल्क के कुछ काम करते हैं तो वो भी अजर सवाब के एतबार से बहुत ज्यादा है। इसमें हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज लोग खैर की चाबी और शर का ताला होते हैं, यानी वो जहां जाते हैं खैर ही खैर फैल जाती, वो दूसरों के लिए रहमत और सलामती का पैगाम होते हैं, वो एक नहीं कई नेकियां कर लेते हैं। और इसी तरह कुछ बदकिस्मत आपने फरमाया बाज लोग शर की चाबी और खैर का ताला होते हैं। सो खुशखबरी है उस शख्स के लिए जिसके हाथों में अल्लाह ने खैर की चाबियां रख दी, और हलाकत है उसके लिए जिसके हाथों में अल्लाह ने शर की चाबियां रख दी। हमें देखना है कि हम अपने शब रोज किस तरह गुजारते हैं, क्या खैर और भलाई के काम करते हुए, कभी अपनी जाती जिंदगी में, जाती इबादत में, और कभी लोगों की खिदमत में, या दूसरी तरह। एक और हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा कुछ लोगों के पास जो आपस में बैठे बातचीत कर रहे थे, उनके पास जाकर खड़े हो गए और फरमाया कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि तुम में सबसे बेहतर और सबसे बदतर कौन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ये बात 3 मर्तबा दोहराई। उस पर उनमें से एक आदमी बोला, क्यों नहीं ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें जरूर बताइए। आपने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जिससे खैर की उम्मीद हो और उसके शर से अमन हो, और सबसे बदतर वो है जिससे खैर की तवक्को न हो और उसके शर से अमन न हो। गोया ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस किस्म के काम करते हैं, हमारी कैसी एक्टिविटीज हैं, और फिर लोगों को हमसे क्या तवक्को है। जाहिर है वो हमसे वही तवक्को करेंगे जिस तरह के हमारे आमाल होंगे। तो जरूरत इस बात की है कि हम अपनी कोशिशों और अपने कामों पर तवज्जो दें ताकि हम जहां जाएं खैर का पैगाम बन जाएं और खैर ही फैलाने वाले बन जाएं। खैर के कामों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर जिनकी तरफ तवज्जो दी, आपने फरमाया वो लोग अल्लाह ताला को ज्यादा महबूब हैं जो दूसरों के लिए ज्यादा फायदामंद हो। गोया हमें फायदामंद बनना है, और अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा पसंदीदा अमाल ये है, नंबर 1 मुसलमान का अपने भाई को खुश कर देना, उसके दिल में खुशी पैदा करना। नंबर 2 उससे कोई तकलीफ दूर करना। नंबर 3 उसका कर्जा चुकाना। नंबर 4 उसे खाना खिलाना। नंबर 5 आपने फरमाया मुझे किसी भाई की जरूरत पूरी करने के लिए उसके साथ चलना इस मस्जिद नबवी में 1 महीने के एतिकाफ करने से ज्यादा महबूब है। याद रखो, जिसने अपने गुस्से को रोक लिया अल्लाह ताला उसकी खामियों पर पर्दा डाल देगा।
جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود بھی گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا۔ جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے، اور بد اخلاقی اعمال کو یوں تباہ کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ تو گویا اس مہینے میں، رحمتوں کے اس مہینے میں، رحمان اور رحیم کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ایک طرف ہم اپنی ذاتی عبادت پر توجہ کریں اور دوسری طرف اللہ کا محبوب بننے کے لیے خدمت خلق کے ان کاموں کی طرف متوجہ ہوں جن کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہ ہو کہ انسان کے ہاں میرے دل میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی کا خیال آتا ہے اور اللہ پاک ہے، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان رب کا نام لے کر اس کی تسبیح کرے، سبحان اللہ کہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اسی لیے سورۃ الواقعہ میں آتا ہے فسبح بسم ربک العظیم، آپ تسبیح بیان کیجیے اپنے رب عظیم کے نام کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ کہیے یا سبحان الملک القدوس، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی اور نام بھی لے کر اس کے ساتھ سبحانہ کا لفظ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انسان جب اپنی زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو پھر اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے، یعنی زبان کا بھی ایک رزق ہے اور زبان کی بھی ایک خوشی ہے، اور وہ ہے اللہ کے ذکر میں۔ ویسے تو زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الاسراء میں آتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی آپ جب دیکھیں آسمان کو تو سوچیں یہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، درختوں کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، نیچر کو دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، پتوں کو دیکھیں، کسی بھی چیز کو تو سوچا کریں یہ میرے رب کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ستاروں کو دیکھیں، سیاروں کو دیکھیں، اور پھر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، اس کی حمد کے ساتھ تعریف بھی کرتی ہے ساتھ۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، تم نہیں جانتے کہ یہ کس زبان میں کر رہے ہیں، یہ ان کی تسبیح کرنے کا انداز کیا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے وہ تمام مخلوق کے رزق کی کنجی بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، اور وہ وصیت کیا تھی کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا۔ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے، یعنی یہ رزق کی کنجی بھی ہے ساری مخلوق کی۔ تو جب ساری مخلوق کے رزق کی کنجی ہے تو ظاہر انسان بھی اس میں شامل لے جاتے ہیں۔ اب یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ ہے، یعنی مختصر سا ذکر ہے، اس کو خاص طور پر صبح اور شام پڑھنا جو ہے 100 بار تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور سورۃ النور میں آتا ہے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق جو ہے اس کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے کہ اسے نماز کیسے ادا کرنی ہے اور تسبیح کیسے کرنی ہے، تو یہ ان کی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا ذکر ہوا تو انہوں نے کیا کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے تو آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اسی طرح وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، یعنی کچھ فرشتے تو عرش اٹھائے ہوئے اور کچھ فرشتے عرش کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، تو وہ بھی کیا کرتے ہیں یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے ہوئے، یعنی پورا سرکل کیے ہوئے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیح پڑھ رہے ہوں گے۔ سوچیے کیا منظر ہوگا اور کیا جلال ہوگا اور کیا رب کی عظمت کا احساس ہوگا اس وقت انسان کو کہ جب اتنی بڑی بڑی مخلوق جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہوگی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کلام ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے شروع میں بھی ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک۔ پھر اسی طرح ہم
نماز کے اندر بھی تسبیح کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی تسبیح، تحلیل لا الہ الا اللہ اور تحمید یعنی الحمدللہ، جسے ہم ان سب کو ایک جملے میں اکٹھا کر لیتے ہیں نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمائے کہ تمہاری یہ کلمات عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں، یعنی جب بندہ ان کلمات سے ذکر کرتا ہے تو یہ کلمات اوپر اٹھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا کہ والکلم الطیب یرفعہ، پاکیزہ کلمات جو ہے انسان کے اعمال کو بھی اوپر لے جاتے ہیں اور انسان جو ہے وہ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے اور وہ بھی اوپر جاتا ہے۔ فرمایا ان کلمات کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ۔ وہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے یعنی وہ آوازیں جو ہوتی ہیں پھر وہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا فاذکرونی اذکرکم، کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ذکر اوپر اٹھتا ہے اور جب وہ اوپر اٹھتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یاد کرتے ہیں۔ فرمایا کیا تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اس کی یاد دلائی جاتی رہے، یعنی تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری یاد ہر وقت دلائی جاتی رہے، یعنی اللہ کے ہاں تمہارا ذکر ہوتا رہے، تو وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان ہر وقت تسبیح پڑھتا رہے۔ پھر کام کاج کے دوران اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کچھ مشکل نہیں، جیسے حدیث میں آتا کلمتانی حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا آدھا بھی پڑھ سکتے ہیں کہ دو کلمے جو اللہ کے یہاں بڑے ہی محبوب ہیں، میزان میں بہت بھاری ہے، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، اور وہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر اسی طرح یہ کلمات جو یہ تسبیح یہ پریشانی اور خوف کو بھی دور کرنے والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات سے خوف کھائے یعنی رات کا اندھیرا اس کو ڈرائے۔ بعض لوگ اکیلے رہتے ہیں، جو رات ہوتی ہے جیسے موسم آتا ہے لائٹ کم ہو جاتی، دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو عجیب طرح کا ڈپریشن بعض لوگوں کو ہونے لگتا ہے، یہ گھبراہٹ ہونے لگتی۔ فرمائے کہ جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے تو وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ، یعنی پڑھتا رہے کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اتنی ہم میں سے کس کے پاس سکت کہ وہ ایک پہاڑ اللہ کے راستے میں سونے کا صدقہ کرے؟ تو جب انسان اتنا نہیں کر سکتا تو پھر یہ تسبیح کرتا رہے تو یہ اس کے برابر ہوگی۔ پھر ہر روز انسان کے جسم پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہوتا ہے، اور ہر روز جان کے یہ صدقہ دینا ہوتا ہے انسان۔ تو لوگوں کا کہ ہمارے پاس اتنا مال نہیں کہ ہم اتنا صدقہ کر سکیں، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ صدقہ بھی شمار ہوتی۔ پھر اسی طرح یہ کہ انسان کو نیکیاں ملتی ہیں، گناہ مٹتے ہیں، اور خاص طور پر یہ سبحان اللہ وبحمدہ دن میں اگر 100 بار انسان پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اسی طرح الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ الحمدللہ ملا کر کہا جائے زمین آسمان کے جاتی ہے۔ پھر اسی طرح صبح کے وقت خاص طور پر سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ اگر انسان 3 دفعہ پڑھتا ہے تو یہ بہت سے کلمات پر اور بہت سارے ذکر کے اوپر بھاری ہے۔ پھر اسی طرح تسبیحات جو ہیں یہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہیں، یعنی آخرت میں، اور یہ جنت میں درخت لگانے کا ذریعہ بھی ہے تسبیحات۔ جو انسان تسبیح کرتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جنت وہ گھر ہے کہ جس کی زمین اللہ نے سب کے حصے میں رکھی، سب بنو آدم کی، اور جہنم کی زمین سب کے لیے رکھی۔ تو کچھ لوگوں نے اپنی جنت کی زمین آباد کر لی اور کچھ نے اپنی جہنم کی کر لی۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور پھر وہاں بھی انسان کے اعمال کے مطابق ہی ڈیکوریشن اور اس کی خوبصورتی اور اس کا حسن اور اس کے درجوں کی بلندی ہوگی۔ تو اس لیے انسان کو حریص ہونا چاہیے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے، اور پھر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے، اور خصوصاً صبح و شام کے اوقات میں، دن میں اگر بہت کام کاج ہو یا ایسی آپ کی مصروفیت ہو کہ جس میں آپ ٹریک نہیں رکھ سکتے، لیکن صبح اور شام میں ضرور انسان وقت نکالے، تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے۔ اگر بیٹھا نہ جائے تو کام کاج کرتے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر جب سورج طلوع ہو رہا ہو،
پھر اسی طرح نماز کے آغاز میں، رکوع اور سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ربی الاعلیٰ اسی آیت کے بعد بتایا تھا کہ سجدے میں یہ شامل کر لیا جائے. اور آپ دیکھیے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا تو بالکل عاجزی کی ہماری کیفیت ہوتی ہے نا، کہ بالکل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس وقت ہم زبان سے کیا نکال رہے ہوتے ہیں؟ پاک ہے میرا رب جو بڑا ہی اعلیٰ ہے، میں تو بہت چھوٹی چیز ہوں، میں تو حقیر بندہ ہوں، اور اعلیٰ اور بلند اور بزرگ تو میرا رب ہی ہے. پھر نماز کے بعد ہم تسبیح کرتے ہیں 33 بار سبحان اللہ، پھر 33 بار الحمدللہ. اگر 33 بار ناممکن ہو تو پھر کم از کم 10 بار انسان کر لے. پھر اسی طرح سوتے ہوئے کرنا پسندیدہ ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ سکھائی تھی، کیونکہ وہ کام کاج کر کے تھک جاتی تھی، تو آپ نے ان کو بتایا کہ جب تم تھک جاؤ تو یہ تسبیحات پڑھ لو تو تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. تو انسان واقعی جب رات کو لیٹتا ہے اور بعض اوقات نیند نہیں آتی ہے کچھ، آپ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کے اوپر ایسی سکینت طاری ہوگی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور سو چکے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ ہوتے تھے رات کو سوتے وقت تسبیح ہی کے ہوتے تھے. ربیہ کہتے ہیں کہ میں دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، جب رات آتی تو آپ کے دروازے کے پاس سو جاتا. میں ہمیشہ سنتا کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی. میں تھک جاتا، میری آنکھوں پہ نیند غالب آتی، لیکن آپ یہ تسبیح پڑھ رہے ہوتے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب باقی اذکار وغیرہ اور قرآن کی کچھ صورتیں، سورۃ ملک وغیرہ یہ انسان پڑھ لیتا ہے تو پھر سوتے ہوئے آخری جو کلمات اس کے منہ سے نکلنے چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ سبحان ربی جیسے بھی ہو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو جب کوئی خوف والی جہنم والی آیت آتی تو اللہ کی پناہ مانگتے، رحمت والی آیت آتی تو اللہ کی رحمت مانگتے، اور جب ایسی آیت سے گزرتے جس میں اللہ کی تسبیح بیان کی گئی تو آپ بھی سبحان اللہ کہتے. خاص طور پر آپ دیکھیں مسبحات جو ہے آخری پاروں میں جو صورتیں ہیں جس میں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ریپیٹڈلی آتا ہے، تو جب آپ پڑھیں تو رک کے آپ بھی اس وقت تسبیح کریں سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان اللہ. اسی طرح بجلی کی کڑک سن کر، اور ویسے بغیر موقع کے بھی انسان اس کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ انسان کی رنج، غم، دکھ، پریشانیاں، رزق کی تنگی، ان سب چیزوں کا ایک طرح سے علاج ہے. تو فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ، کون ہے تمہارا رب؟ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور پھر درست بنایا. یعنی انسان کو اس طرح اس کو ہموار بنایا کہ اگر یہ اوپر کی سکن نہ ہوتی اور یہ پیڈنگ نہ ہوتی ہماری تو پھر ہر انسان کے لیے دوسرے کو چپتی ہی رہتی، اور انسان کے لیے دیکھنے میں بھی تکلیف دہ ہوتا اور ساتھ رہنے کے اعتبار سے. یعنی ہم جو لائف کو اتنا انجوائے کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بالکل پرفیکٹ درست بنایا اور بہت سموتھ بنایا. والذی قدر فہدی، وہ جس نے اندازہ ٹھہرایا، تقدیر مقرر کی، پھر ہدایت بخشی. والذی اخرج المرعى، جس نے چارہ اگایا، صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ ساری مخلوقات کے لیے رزق پیدا کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے سنقرئک فلا تنسى. ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تو آپ کو یاد رکھنی ہوتی تھی، تو آپ کو فکر ہو جاتی تھی کہ پتہ نہیں مجھے یاد رہے گی یا نہیں، تو وہ سننے کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں، جب ہم پڑھ رہے ہو یعنی فرشتہ آپ کو سنا رہا ہو تو اس وقت آپ خاموشی اختیار کر کے صرف سننے پر فوکس کریں. اسی لیے جب کبھی آپ کو امام کے ساتھ نماز پڑھنے کسی مسجد وغیرہ میں کبھی تراویح یا کہیں موقع ملے تو خاموشی سے پیچھے سے قرات سننی چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ جیسے بہت سے لوگوں کو سورۃ یاسین یاد ہوتی ہے، یہ سورۃ الملک، تو جو ہی امام تراویح پڑھتے پڑھتے اس سورت پہ آتا ہے سارے لوگ پیچھے پڑھنا شروع کر دیتے، تو اس سے امام کی نماز میں خلل ہو سکتا. تو چاہے ہمیں آتا ہو یا نہ آتا ہو، جب امام قرات کر رہا ہو تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس قرات کو سنیں. الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، مگر جو اللہ چاہے ہم ضرور آپ کو پڑھائیں گے، پھر آپ نہیں بھولیں گے، یعنی آپ بے فکر ہو جائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے لوگوں تک یہ کلام پہنچانے کی، تو پھر وہی آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کو یہ سکھا دے گا. پھر وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، یعنی ہم آپ کی آسانی کی طرف رہنمائی کریں گے. اب زندگی میں انسان پر مشکلات بھی آتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. لیکن یہ آسانی کب ہوتی؟ مشکلات میں آسانیاں کب ہوتی؟ غم جھیلنا آسان کب ہوتے ہیں؟ تکلیفیں برداشت کرنا آسان کب ہوتا ہے؟ وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتے،
کچھ چیزیں اختیار کرتا ہے۔ نمبر 1 تقوی۔ سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کرتے۔ سورۃ اللیل میں آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو جس نے مال خرچ کیا، دیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی باتوں کی، بھلائی کی باتوں کی تصدیق کی تو ہم اسے آسان راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے، یعنی اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا کر دیں۔ اسی طرح جو شخص کسی دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دیتے۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اس نے اپنے غلام کو کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی شخص آئے اور نہ ادا کر سکے تو اس پہ سختی نہیں کرنا، اس کو ڈیل دے دینا، مہلت دے دینا، اور اگر کوئی ایسا جو دے ہی نہیں سکتا واپس تو اس کو معاف کر دینا ہے۔ تو اس کے اس طرز عمل، اس اخلاق کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بخش دیا، اس کے لیے آسانی فرما دی۔ اور ویسے بھی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا۔ اس اعتبار سے میں دیکھتی ہوں کہ ڈاکٹرز کا پیشہ جو ہے یہ بہت ہی اجر و ثواب والا ہے اور بہت اس اعتبار سے فائدے والا ہے کہ وہ دوسروں کے دکھ درد دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس میں محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس محنت کی وجہ سے اور اس تکلیف اور اپنے آپ کو تکانے کی وجہ سے پریشان بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان اپنی نیت یہ رکھے اپنے کام پر جاتے ہوئے کہ میں جا رہا ہوں تاکہ اللہ میرے ذریعے لوگوں کے دکھ درد دور کرے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نیت کی وجہ سے، ٹھیک ہے وہ اس کی جاب ہے، وہ اس کا کام ہے، لیکن نیت کے بغیر ہے، اس میں بھی فائدہ ہے، اور وہ فائدہ کیا ہے؟ دنیا کا فائدہ۔ لیکن جب انسان اس نیت سے جاتا ہے کہ میں دوسروں کا دکھ دور کروں، تو آپ دیکھیے کہ اس کے کام کی کوالٹی بھی بڑھ جائے گی، وہ کام کر کے چاہے وہ تھکا ہو اس کے اندر ایک خوشی کا بھی احساس ہوگا کہ میں نے کسی کا دکھ دور کیا، اور پھر اجر ہی اجر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے اس انسان کے دکھ دور کرے گا۔ اور پھر جس نے کسی تنگ دست پہ آسانی کی اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ اور یہ تنگی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی ہمارے ساتھ بیٹھا ہے تو وہ بےچارا صحیح سے بیٹھ نہیں پا رہا، ہم تھوڑا سا سمٹ جائیں، ہم تھوڑی سی جگہ بنا دیں اس کے لیے۔ کوئی بزرگ ہے اپنی چیز اٹھا نہیں سکتا، اس کی چیز اٹھا لیں۔ کوئی کسی طرح، بعض لوگ خود کھا نہیں سکتے، آپ بزرگ ہو جاتے ہیں ان کو فیڈ کر رہے ہیں، بچوں کی آپ مدد کر رہے ہیں، کسی بھی اعتبار سے۔ تو اپنے گھر کے کام کاج میں بھی اگر آپ لگے ہوئے ہیں تو ان کو خوشی سے کیجئے کہ میں ان کی تکلیف دور کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میری تکلیف کو دور کرے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ جو کسی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مدد آتی ہے۔ اور پھر انسان کو دعا بھی کرنی چاہیے آسانیوں کے لیے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر جب نبوت کا بار ڈالا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے۔ اور یہ سینہ یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا حافظہ اچھا ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل بڑا ہو جائے، یعنی کہ جو دل کی گھٹن اور تنگی اور بخل یہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ تو وہ جب دل کھلتا ہے نا اور دل میں وسعت آتی، انسان لوگوں کی بڑی بڑی باتوں کو معاف کر دیتا ہے، انسان دوسروں کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتا ہے، انسان کی سوچ میں بھی وسعت آتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو پریشان نہیں کرتے۔ تو یہ دعا صرف اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے جب ہم کوئی لیکچر دے رہے ہوں یا ہم صرف کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں یا کوئی ایگزام ہو یا بچوں کو بتائیں، بلکہ عام زندگی میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ وسیع کر دے۔ یعنی جب دل بڑا ہوتا ہے نا تو انسان دوسروں کے دکھ درد بھی سن لیتا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی بھی کر لیتا ہے، اور ان کی بہت سی زیادتیوں کو بھی، وہ اتنا بڑا ہے کہ بس پھینکتے جاؤ، اندر پھینکتے جاؤ جیسے کوئی چیز گم ہو جائے، نظر ہی نہ آئے۔ تو ایسا شخص اپنے دل پہ کوئی چیز ایسی نہیں رکھتا کہ جو اس کے لیے یا دوسروں کے لیے پھر تکلیف کا باعث ہو۔ پھر وَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ۔ آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اگر لوگ سننا چاہیں، قبول کریں تو آپ ان کو بتائیے، کیونکہ سورۃ الذاریات میں آتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہم جیسے اپنے ہی بچوں کو کوئی بات کہتے ہیں تو اس وقت وہ لگتا ہے انہوں نے سنی نہیں یا وہ سننا نہیں چاہ رہا،
لیکن اگر ہم نہ کہیں ان کو تو اس کو بھی وہ مس کرتے ہیں اور اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. ایک دفعہ ایسے میں نے غصے میں آ کے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب میں اس کے بعد تمہیں نہیں کہوں گی, تو اس نے کہا نہیں آؤ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. توبہ کے انعامات. لوگ جب سے پیدا کیے گئے مسلسل سفر کر رہے ہیں. یہ دنیا نہ تو وطن ہے اور نہ ہی پرماننٹ ریزیڈنس کی جگہ, بلکہ یہ تو عبور کرنے کی جگہ ہے, کراسنگ پوائنٹ ہے, جنکشن ہے اور ایک پیسج ہے. مثلاً آپ کسی بلڈنگ میں داخل ہوتے ہیں تو جہاں آپ کو جانا ہوتا ہے وہاں جانے تک کے لیے راستے میں کیا ہوتا ہے, ایک گزرگاہ ہوتی ہے, ایک پیسج ہوتا ہے, اور وہاں سے آپ کیا کرتے ہیں, گزر جاتے ہیں اور پہنچتے ہیں اپنی منزل تک. تو دنیا جو ہے یہ قرار کی جگہ نہیں ہے, منزل نہیں ہے, ایک پل ہے عبور کرنے کی جگہ. پل سے کیسے گزرتے ہیں, کسی گلی سے سڑک سے کیسے گزر جاتے ہیں, وہاں کھڑے تھوڑی ہوتے ہیں, چلتے جاتے ہیں کیونکہ مسافر ہیں, پاسر بائے. اور نہیں ختم ہوگا سفر مگر اللہ کے سامنے آ کر, اللہ کی طرف آ کر ہی سفر ختم ہوگا. یعنی جب ہم اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے, اللہ کے سامنے جا کھڑے ہوں گے, وہ ہے منزل. جس نے بھیجا ہے نا, جس نے پیدا کیا ہے, ایک دن واپس اس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے, اس تک واپس پہنچنا ہے. تو جس نے اپنے سفر میں اچھا طریقہ اختیار کیا, اچھی طرح یہ سفر گزارا, تو اسے ہمیشہ کی جنت میں ہمیشہ کی نعمتوں کے ساتھ بدلہ دیا جائے گا. اور جس نے اپنے سفر میں برا کیا, یعنی اس سفر کو ٹھیک سے نہیں گزارا, ایکسیڈنٹس کیے, اسے جزا دی جائے گی عذاب علیم کے ساتھ, دردناک پین فل پنشمنٹ کے ساتھ, فی جہنم میں. تو خوش قسمت ہے وہ جس نے تیاری کی اس سفر کے لیے اور اس کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا, اور اس نے لے لیا زاد راہ تقوی اور نیک اعمال کا. یعنی سفر میں اپنے ساتھ کیا رکھا, دل میں تقوی اور ظاہر میں نیک اعمال. اور بدبخت ہے وہ جس نے ضائع کر دی اپنی عمر غفلت اور گناہوں میں, اپنے اصل منزل کو بھولا رہا, غافل رہا. تو اس کی آمد اپنے رب کے سامنے گناہگاروں, نافرمانوں اور مجرموں کی طرح ہوگی. یعنی ایسا شخص نافرمان, گناہگار اور مجرم بن کر کھڑا ہوگا اپنے رب کے سامنے. قرآن مجید میں آتا ہے نا, انہ من یأتی ربہ مجرما. کچھ لوگ ہوں گے جو فرما بردار حیثیت میں اپنے رب کے سامنے اطاعت کے ساتھ, نیک اعمال کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور کچھ مجرم بن کے کھڑے ہوں گے. یعنی اس سفر کے دوران انسان سے لامحالہ طور پر لازماً کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں, کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں جو پسندیدہ نہیں, جن پہ اس کی تعریف نہیں کی جاتی, اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ ایک بات کہنے کے بعد سوچتے ہیں مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, کبھی ہوا ایسے؟ اگر اس وقت آپ کا دل کہے بھی نا نہیں ٹھیک ہے تم سے, لیکن ایک دن گزرتا تو پھر انسان کہتا کیا فائدہ, وہ نہ ہی کہتا تو اچھا تھا, آئندہ تو میں ایسا کبھی نہیں کروں گا. پھر کیا ہوتا ہے, پھر ویسی سچویشن آ جاتی, پھر ہم بھول جاتے ہیں, پھر سلپ ہو جاتی. یاد رکھیے آدم علیہ السلام کی بھی ایک سلپ تھی, شیطان نے ان کو بٹکا دیا تھا. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ, زلہ ہوتا ہے سلپ کرنا. تو ہم سے تو کتنی ہی سلپس ہوتی رہتی, کتنی دفعہ پھسلتے ہیں, کبھی زبان پھسلتی ہے, کبھی پاؤں پھسلتا ہے, کیونکہ انسان انوسینٹ نہیں, اور وہ ہر وقت نسیان اور غفلت کا شکار رہتا ہی رہتا ہے. یعنی اس سے اکثر بھول چوک ہوتی رہتی ہے, غفلت ہوتی ہے. یعنی بہت سے ہمارے گناہ صرف بھولنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. ویسے نماز میں کوتاہی کیوں ہوتی ہے؟ بھول کی وجہ سے. تلاوت میں کوتاہی کیوں ہوتی ہے؟ بھول کی وجہ سے. اور کچھ چیزیں غفلت کی وجہ سے بھی ہم پرواہ نہیں کرتے. مثلا آپ نے ایک سورت یاد کی, آپ نے غفلت نہیں برتی, خوب پڑھا, لیکن جب آپ نماز میں کھڑے ہو کے پڑھنے لگتے تو کیا ہوتا ہے, وہ لفظ ہی چھوٹ جاتا ہے. پھر کوئی آپ کو یاد دلاتا, دیکھیں آپ نے یہ کیا پڑھا, میں کہتے نہیں واقعی میں نے ایسا ہی کیا.
یعنی بھول پر بھول ہوتی ہے، صرف بھول بھی نہیں. اور پھر اس کے بعد غفلت. تو غفلت کیا ہے؟ کبھی تھکے ہوئے ہیں، کبھی سو رہے ہیں، کبھی کچھ اور چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور بہت امپورٹنٹ کام جو پیچھے ہو رہا ہے، پینڈنگ پینڈنگ پینڈنگ. تو یہ جو غفلت ہے، یہ جو سستی ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت سی گڑبڑ ہو جاتی، بہت سے کام ہم سے غلط ہو جاتے ہیں. گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں اور اس پر سزا اترنے کا سبب بنتے ہیں. تو نہیں چھوڑا اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو گناہ کا قیدی، یعنی گناہ کے اندر پکڑ نہیں لیا، اور حیرت اور قلق اور بے چینی کا نشانہ بنا کے نہیں چھوڑ دیا. یعنی اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو نافرمانی کے لیے بیکار نہیں چھوڑ دیا، یا اس میں اسیر نہیں کر دیا، یا پریشانی اور بے چینی کا نشانہ بنا کے نہیں چھوڑ دیا کہ اب ان کو رستہ ہی نہیں بتائے کہ کدھر جائیں وہ. اب دیکھیے کہ جب بھی انسان کسی جگہ پہنچنا چاہتا ہے تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا میپ ہوتے ہوئے، ریمائنڈر ہوتے ہوئے، آپ میں سے جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں ان سب کو پتا ہوگا کہ وہ جو ہم نے گوگل میپ کھولا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ بیچاری بول بھی رہی ہوتی ہے اتنے میٹر کے بعد ٹرن رائٹ اور ٹرن لیفٹ. کیا کرتے ہیں ہم؟ کبھی نہیں بھولے؟ کیوں بھول جاتے ہیں؟ پھر بھئی وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، پھر کچھ اور کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ہر وقت حاضر دماغ نہیں رہتے، بار بار غلط ٹرن لیتے ہیں، بار بار. بالکل اسی طرح دین کا علم پڑھ لینے کے باوجود، اچھی کمپنی ہونے کے باوجود، ہم بہت دفعہ غلط ٹرن لیتے رہتے ہیں، رستہ بھولتے ہیں. اچھا جب بھولتے ہیں تو پھر کون بتاتا ہے ہمیں؟ یا تو وہی کتاب دوبارہ پڑھیں تو بتاتی، وہ نقشہ دوبارہ دیکھیں تو بتاتا ہے اچھا، یا وہ پھر ہمیں گھما گھما کے واپس اس سڑک پر لے کر آتی ایک لمبے راستے سے. وہ کہتے پھر ادھر مڑو، تو آپ کہتے ہیں نہیں مجھے تو رائٹ، یہ واپس کیوں مڑوا رہے ہیں؟ پھر پتہ چلتا ہے وہ ہم نے تو ٹرننگ مس کر دی تھی. اب آپ دیکھیے کہ اسی طرح ہم اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں. یہ سفر کا کانسیپٹ یاد رکھیے کیونکہ بہت سی چیزیں اس سے کنیکٹ ہوتی ہیں. ہم سفر کر رہے ہیں، ہم بیچ میں رستہ بھول گئے، ہم نے کوئی غلط ٹرن لے لی. اب کوئی ہونا چاہیے نا جو ہمیں بتائے کہ بھائی تم غلط جا رہے ہو. اگر آپ کو ایسٹ جانا ہے اور آپ ویسٹ پہ چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ جتنا چاہیں سفر کریں، کیا پہنچیں گے اپنے منزل پہ؟ نہیں. تو اگر کوئی شخص غلط راستے پہ چل پڑا ہے تو کوئی تو ہو جو اس کو بتائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری بھول چوک اور ہماری غلطیوں کے باوجود یہ نہیں کیا کہ ہمیں پریشان اور مصیبت میں، اندھیروں میں اور گمراہی میں چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے لیے ہدایت کا بندوبست کیا ہے، واپس پلٹنے کا. بلکہ ان پر انعام کیا ہے ایک بہت بڑی نعمت کے ساتھ اور ایک بڑے احسان کے ساتھ. ان پر احسان کیا ہے، ان پر بہت بڑا احسان جتلایا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ ان کے لیے توبہ اور رجوع کا دروازہ کھول دیا ہے، انابت کا دروازہ کھول دیا ہے. اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ توفیق دے اپنے بندوں کو توبہ کی اور اس کو قبول کر کے ان پہ انعام نہ کرتا، تو بندے بہت سخت تنگی میں پڑ جاتے، بہت مشکل میں پڑ جاتے. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی رستہ تو کیا بھولے، بھول کے پھر ایسے کھڈوں میں جا کے گرنا شروع کر دے. جسے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جہاز، پلین رن وے سے اتر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو رن وے سے اتر جائے تو اس میں تو ہلاکت کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے. کتنی دفعہ پیسنجر جو ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں کیونکہ سلپ کر گیا رن وے سے. تو اب اگر کوئی سلپ کر جائے اور رن وے سے اتر جائے تو مسافروں کو اتارنے کے لیے کوئی ہونا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے ان کو؟ تمہاری سزا ہے، تم لوگ کیوں ادھر گئے؟ نہیں، اللہ نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑا، ہمیں اس میں سے نکالا. اگر اللہ توبہ قبول نہ کرے اور بندوں کو اس مشکل سے نہ نکالے تو بندے سخت تکلیف اور تنگی اور مصیبت میں پڑ جائیں. تو اگر اس گناہ کی حالت میں انسان توبہ کیے بغیر اتنی بڑی سلپ کا شکار ہو جائے کہ اس سے اس کی ہلاکت ہی واقع ہو جائے تو پھر اس سے نکلنا مشکل ہے. لیکن جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں بار بار اللہ نے پلٹنے کا موقع دیا، توبہ کرنے کا، سنبھلنے کا، اپنی اصلاح کرنے کا، اچھے کام کرنے کا چانس دیا ہے ہمیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. وَأَصَابَهُمُ الْيَأْسُ مِنَ الْمَغْفِرَةِ، اگر اللہ یہ چانس نہ دے تو بندے مایوسی کا شکار ہو جائیں، بخشش سے مایوس ہو جائیں.
وقصرت ہممہم عن طلب القرب من ربہم، اور ان کی ہمتیں کم ہو جائیں اپنے رب کا قرب تلاش کرنے میں. وانقطع رجاؤہم من العفو والصفح والمسامحۃ، اور ان کی امیدیں ختم ہو جائیں عفو درگزر اور نرمی سے. یعنی پھر انسانوں کے اندر کیا آ جائے؟ مایوسی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے جو توبہ کا دروازہ کھول دیا، تو ہم کتنا بھی بھٹک جائیں، کتنے بھی دور نکل جائیں، واپسی کا راستہ ہے. اور یہ بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی، ورنہ تو ہم صرف ڈپریشن میں ہی پڑے رہیں. ذرا سوچئے، اگر توبہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر صرف یہ ہوتا کہ اگر کسی نے غلطی کی تو وہ پکڑا جائے گا اور اس کی چھوٹ نہیں، سزا مل کر ہی رہے گی، بس سزا ہی سزا ہے اور کوئی راستہ نہیں، سوچئے ہمارا کیا بنتا؟ ہم میں سے کون پھر کامیاب ہوتا؟ کوئی بھی نہیں. تو اس لیے ہمیں اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں اور غلطیوں اور کوتاہیوں سے نکلنے کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا. اور یہ کب تک کھلا ہے؟ معلوم یغرغر، جب تک انسان پر موت کی بے ہوشی طاری نہیں ہو جاتی، اور جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کھلا ہے، کھلا ہے. دن کو پلٹیں، رات کو، جب چاہیں اس سے داخل ہوں، ہر وقت کھلا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی اللہ کی رحمت اور برکت ہے کہ اس نے ہمیں چانس دیا ہوا ہے. زندگی کے ہر لمحے میں چانس ہے پلٹنے کا. یہ ہم پر ہے کہ ہم پلٹتے ہیں یا نہیں. اللہ بہت بخشنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو قرآن میں تقریباً 100 بار غفور الرحیم بتایا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفات جو ہیں 100 بار آئی ہیں. اب کسی کو اگر 100 بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، بخش دے گا، بخش دے گا، تو اس کے اندر پھر کوئی چیز رہنی نہیں چاہیے. یہ نہیں سوچ آنی چاہیے کہ نہیں میری معافی نہیں ہو سکتی. توبہ سے مایوس نہ ہو، معافی سے مایوس نہ ہو، اللہ ضرور معاف کرے گا. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سی صفات اور نام ہیں نا، قرآن مجید میں آتے ہیں، لیکن اس نام کی اتنی زیادہ ریپیٹیشن کیا بتاتی ہے؟ اور آغاز بھی قرآن کا الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے، اور پھر 100 دفعہ، جیسے ہم تو محاورے میں کہتے ہیں 100 دفعہ کہا ہے تمہیں، تم پھر بھی نہیں سمجھتے. 100 دفعہ تمہیں بتایا کہ وہ غفور الرحیم ہے، معافی مانگ لو، پلٹ آؤ، خوش ہو جاؤ، کچھ کرو. اسے اس چیز سے محبت نہیں کہ وہ تمہیں سزا دینا چاہتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دینا چاہتا، وہ چاہتا ہے یرید اللہ ان یتوب علیکم، وہ تم پر مہربان ہونا چاہتا ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے. وہ اپنے بندوں کو ذلیل ہوتے نہیں دیکھ سکتا، وہ اپنے بندوں کو شیطان ان کے دشمن کے حوالے کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. آپ دیکھیے کہ اللہ تو ہر مثال سے بالا ہے. چھوٹی سی مثال سے ویسے ہی سینیریو آپ سمجھا رہی ہوں آپ کو کہ آپ بہت محبت، محنت، شوق سے مرغیاں پالیں، اور ایک دن بلی آئے اور آپ کی ایک پلی پلائی مرغی کو پکڑ کے لے جائے. آپ پہ کیا گزرے گی؟ آپ خوش ہوں گے؟ چلو ایک کام ختم ہوا. نہیں، آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو تکلیف ہوگی. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور شیطان اس مرغی کی طرح ہماری گردن پکڑنے کو ہر وقت تیار ہے. اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتا. اللہ کب خوش ہوتا ہے؟ جب بندہ، شیطان اس سے پنجہ چھڑا کے اللہ کی طرف آ جاتا ہے، واپس اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت بے حد و حساب خوش ہوتا ہے. یعنی ایسی خوشی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہوتی ہے کہ جس کا بندہ اندازہ ہی نہیں کر سکتا. جب بندہ گناہ چھوڑ کے اللہ کی طرف لوٹ کے آتا ہے، یا غلطی کرنے کے بعد ریئلائز کرتا ہے کہ I was wrong، میں نے غلطی کی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، سچے دل سے جب وہ اللہ کی طرف پلٹ. اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ وہ ہمیں ہمارے دشمن شیطان کے حوالے کر دے اور ہم تباہ ہو جائیں. یرید اللہ ان یتوب علیکم، وہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، تو تم پلٹ آؤ اس کی طرف.
وامتن علی عبادہ بالتوبۃ فی کثیر من الآیات الکریمات، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے احسان کیا ہے، یہ احسان جتلایا ہے اپنے بندوں پر توبہ کا بہت سی معزز آیات کریمات میں۔ قال تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، ویرید الذین، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، یتبعون الشہوات، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ۔ میل ہوتا بینڈ ہونا، ٹلٹ ہونا، میلن عظیما، بہت زیادہ ہٹ جانا۔ یعنی جو لوگ خود بھٹکے ہوئے ہیں، خود تمہیں بھی اپنا ساتھی بنانا چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ تم بھی ان کے ساتھ مل جاؤ، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ نہیں، تم میری طرف واپس آ جاؤ، چاہے سب کو چھوڑ کر آنا پڑے۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے ہمیں سارے دوست چھوڑنے پڑتے ہیں، ہمیں اپنی فیملی سے دور ہونا پڑتا ہے، ہمیں اپنے محبوب ترین کام چھوڑنے پڑتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو پسند نہیں۔ اور اللہ کو کیوں نہیں پسند؟ کیونکہ وہ چیز ہمارے لیے ہارمفل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو پابندیاں لگائی ہیں نا، یہ نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، فحاشی کے قریب نہ جاؤ، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، جو شروع کی آیت تھی، تو وہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم قریب بھی نہ جائیں اس کے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر ہم قریب گئے تو ہم پھنس جائیں گے، اور پھر اس میں ہماری ہلاکت ہے، کہیں جان کی ہلاکت ہے، کہیں مال کی، کہیں عقل کی، کہیں نسب کی، کہیں کسی اور چیز کی۔ تو وہ ہمیں دنیا میں بھی مصیبتوں سے نکالنا چاہتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہر گناہ کا اپنا ایک سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے۔ وہ گناہ کی ایک لذت ضرور ہوتی ہے وقتی طور پر، نفس چاہتا ہے اس کو بار بار کرے، کوئی بھی غلط کام اس کو کر کے ایک مزہ آتا ہے، وہ ہمارا جو حیوانی نفس ہے نا، وہ خوش ہوتا ہے اس وقت، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ اس خوشی کے بعد جو تکلیف آنے والی اس بندے پر وہ بہت ہی بری ہوگی، تو بہتر ہے کہ نہ ہی جائے اس طرف۔ تو وہ ہمیں روکتا ہے اس سے، نہیں جاؤ ادھر، نہیں جاؤ۔ تو قرآن مجید میں جتنی بھی چیزوں کو اس نے ہمارے لیے حرام کیا، خواہ وہ ربا ہے، خواہ وہ حرام ریلیشن شپس ہیں، یا نظروں کا بھٹکنا ہے، یا دل کا بھٹکنا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے تکلیف دہ ہیں، الٹیمیٹلی خسارے کا باعث ہیں، پریشانی کا باعث ہیں۔ تو اس لیے اللہ کیا چاہتا ہے؟ اس سے نکل آؤ، اس سے چھوڑ دو۔ ایک اور مثال سے ایک سیناریو سمجھاؤں گی کہ جیسے بچہ چاہتا ہے کہ سنو میں جا کے کھیلے، ماں دیکھتی ہے کہ آج ٹیمپریچر بہت ہی ڈاؤن ہے، سنو میں کھیلے، لیکن اگر 0 ڈگری ہوگا تو کوئی بات نہیں، اگر -10 12 ہے تو وہ کھیلنا تو بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے، سنو آئس بنی ہوئی ہو، یہ پھسل جائے گا، اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی۔ آج اس کو نہیں جانا چاہیے کہ بچہ کے چھوٹ کے ہاتھ چھڑا کے جا رہا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے نا کہ ہم جن چیزوں کی طرف بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے بڑی خطرناک ہے، ہم اپنی ہڈیاں پسلیاں توڑا بیٹھیں گے ان میں، تو وہ ہمیں روک رہا ہے۔ یہ اس کی محبت ہے کہ وہ ہمیں روکتا ہے، وہ ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے، تو اس لیے اس کی بات سن لینی چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔